بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبیوں کی داستان جاری ہے، سٹوریز جاری ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو صبح اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد محترم، آپ علیہ السلام وہ کیجئے جس کا آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والا میں پائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ صفات 102 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، پس وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کام کاج کی عمر کو پہنچے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا تھا کہ قربانی پیش کرو، اور آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام ابو اسحاق بن سند اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح کے وقت براق پر سوار ہو کر شام سے روانہ ہوتے اور دوپہر کو مکہ مکرمہ پہنچ کر آرام کرتے، اور شام کے وقت مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے اور رات کے وقت شام میں اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ جاتے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کام کاج کے کرنے کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے حرم کی تعظیم کریں گے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ابن آدم کے قریب ایک شیطان کا نزول ہوتا ہے اور ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے القاح کرنے والا اس کو مصائب سے ڈراتا ہے اور حق کی تکذیب کراتا ہے، اور فرشتہ کی طرف سے القاح کرنے والا خیر کی بشارت دیتا ہے۔ جو شخص اس کو اپنے دل میں پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجائے، اور جو شخص اپنے دل میں دوسری بات پائے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، سورہ البقرہ آیت نمبر 268۔ شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ امام ابو اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ رسی اور چھری لو، ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم گھر والوں کے لیے لکڑیاں چن کر لائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کس کے لیے اس گھاٹی میں جا رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس ایک آدمی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر ملا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹی کی قربانی سے باز رکھے، اور آ کر کہا، اے بزرگ، آپ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے کام سے ایک گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میرا گمان ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس خواب میں شیطان آیا ہے اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیٹی کی ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے دشمن، میرے پاس سے دفع ہو جا۔ پس اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو گیا تو پھر وہ ان کے بیٹے کے پاس پہنچا، وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، شیطان نے، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟
انہوں نے کہا ہم اس گھاٹی سے لکڑیاں چننے جا رہے ہیں. شیطان نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ تم کو صرف ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا ان کا گمان ہے کہ ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے. تو انہوں نے کہا پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب ذوالجلال کی اطاعت کریں. پھر وہ ایک آدمی کے بھیس میں اس بیٹے کی ماں کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اس گھاٹی میں لکڑی چننے گئے. شیطان نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ صرف اس کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے گئے ہیں. ان کی والدہ نے کہا نہیں، وہ اپنے بیٹے پر شفقت کرتے ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں. شیطان نے کہا ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. ان کی والدہ نے کہا اگر ان کے رب تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اپنے رب تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کیا اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس ناکام اور نامراد ہو کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر واپس لوٹ گیا. اور اس لائن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بہکانے کا جو ارادہ کیا تھا اس میں وہ غائب اور خاصر رہا. امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ اپنے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھاٹی میں پہنچے، وہ شبیر نامی پہاڑی کی گھاٹی تھی. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ. ان کے بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے. امام محمد اسحاق نے روایت کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اے ابا جان، اگر آپ علیہ السلام نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دے تاکہ مجھے میرے خون کے چھینٹے آپ علیہ السلام پر نہ پڑے اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور میں ذبح کے وقت اپنے تڑپنے اور پھڑکنے سے معمون نہیں ہوں. اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، گزر جائے. اور جب علیہ السلام مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو مجھے منہ کے بل لٹائیں اور مجھے پہلو کے بل نہ لٹائیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ علیہ السلام کے دل میں رقت پیدا ہوگی اور وہ رقت آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے منع کرے گی. اور اگر آپ علیہ السلام مناسب سمجھے تو میری قمیض میری ماں کو لے جا کر دے دے، اس سے ان کو تسلی ہوگی، ان کو مجھ پر صبر آ جائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو. امام محمد بن اسحاق اپنے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کی اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور پھر ان کو پیشانی کے بال لٹا دیا اور ان کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلقوم پر چھری چلائی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اس چھری کو پلٹ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پھر اپنی طرف کھینچا تاکہ اپنے اس عمل سے فارغ ہوں تو ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ذبح تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان دونوں نے سر تسلیم کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، حالانکہ ذبح کے چہرے پر گرایا جاتا ہے اور یہ اس کے مطابق ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا تھا. قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا تذکرہ موجود ہے. سورہ الصفات آیت نمبر 103 تا 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ سو جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی کہ اے ابراہیم، بے شک آپ نے خواب سچ کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. بے شک یہ ضرور
کھلی ہوئی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے بدلے میں ذبیحہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی صفات، سورہ صفات 107 میں اس میں ہے کہ اور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جنت سے ایک مینڈا باہر لایا گیا جو 40 سال سے جنت میں چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، پھر جمرہ اولا پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ کبریٰ پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر منع میں قربانی کی جگہ گئے اور وہاں اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔